بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے لگا جیسے صحن میں بہت زیادہ لوگ چل پھر رہے ہوں۔ مجھے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر لان میں جب میں نے دیکھا تو اپنی جگہ پہ کھڑی میں حیرت زدہ رہ گئی۔ باہر بہت زیادہ روشنی ہو رہی تھی، اتنی تیز روشنی جس سے آنکھیں چندھیا جائیں۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا کہ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ میرے سامنے علی رضا تھا اور اس کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے جو بہت دراز قد کے تھے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ میں نے ایسی خوبصورتی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اچانک علی رضا کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے اسے واضح طور پر چونکتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور رات ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں خواب اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ خواب تھا کہ حقیقت۔ میں نے جب علی رضا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی خواب دیکھا ہوگا؟ بھلا ہمارے گھر میں رات کے وقت کس نے آنا ہے؟ میں بھی خاموش ہو گئی اور بات آئے گئی ہو گئی۔ ہمارے محلے میں ایک گھر کافی عرصے سے خالی تھا۔ اب ایک شخص نے وہ گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ لوگ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ میری ملازمہ نے بتایا کہ وہ ایک عامل ہے اور لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ ان دنوں رضا بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں جب اس کی پریشانی کا سبب پوچھتی تو وہ مجھے ٹال دیتا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے عائشہ بھی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ ہر وقت فضا میں گھورتے ہوئے نہ جانے کیا تلاش کرتی رہتی تھی، اور جب میں اس کو بلاتی تو وہ چونک پڑتی تھی۔ اس دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میرا کمرے میں سانس گھٹ رہا تھا۔ میں صحن میں آ گئی تھی۔ اچانک میں نے عائشہ کے کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی۔ اسے کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا، جو کہ بالکل ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ میں اس سے مخاطب ہوئی مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ نیند میں چل رہی تھی۔ میں نے اسے بہت پکارا۔ جب وہ میرے پاس سے آگے سے گزرنے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو جیسے پاگل ہو چکی تھی، کسی بھی طور پر رکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ باہر جانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں شور کی آواز سن کر رضا بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ عائشہ کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو سے رنگ ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ اونچی آواز میں بڑبڑایا، اب حد سے بڑھ گیا ہے یہ، اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ عائشہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائشہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ ارے میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، عائشہ کہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ میں نے عائشہ کو اس کے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ جاتے جاتے میں نے رضا کو بھی سونے کی تلقین کی تھی۔ وہ میری بات سن کر محض سر ہلا کے رہ گیا اور صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اگلے دن رضا مجھے کہنے لگا، ماں مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ کسی اور علاقے میں سیر کے لیے جانا ہے، اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے اس کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کبھی اکیلا گیا تھا۔ یوں جب اس نے اچانک کہا تو میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں یہ جانتی تھی کہ میرے روکنے سے وہ کبھی نہیں رکے گا، اس لیے میں نے اس سے زیادہ اصرار نہیں کیا اور اسے جانے دیا۔ مگر گھر میں بہت ہی عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ گھر میں خون کے چھینٹے گرنے لگے تھے، جگہ جگہ پر خون کے دھبے پڑے ملتے۔ روزانہ رات کو گھر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کسی کو پوری طرح سے مار رہا ہے۔ رضا کا نمبر ملانے کی میں نے بہت بار کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اگلے ہی دن جب ہم لوگ صبح سو کر اٹھے تو اچانک سے پڑوس میں شور کی آوازیں آنے لگی۔ جو عامل تھا اس کی لاش کٹی پھٹی حالت میں ایک کمرے میں ملی تھی۔ اس کا سر تن سے جدا ہوا تھا۔ پولیس قاتل کو ڈھونڈنے میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر قاتل اتنا چالاک تھا، اس نے اپنا کوئی سراغ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ کام کسی جنونی نے کیا ہو۔ اب تو پورے محلے میں سب پر ہی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ اس دن رضا بھی گھر آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔
رضا بہت مطمئن اور خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنے کسی اہم مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میں نے اسے قتل ہونے والے عامل کے بارے میں بتایا تو اس نے بالکل سرسری انداز اس بات کو سنا۔ وہ میرے اور عائشہ کے لیے بہت ہی خوبصورت جیولری کے سیٹ لے کر آیا تھا۔ یہ اس قدر خوبصورت تھے کہ میں اور عائشہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے اپنا سیٹ بھی عائشہ کو دے دیا، وہ تو جیسے نہال ہو گئی۔ ان دنوں میں عائشہ کی شادی کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دوں۔ عائشہ کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی اور سرگرمی بھی نہیں تھی اس کی۔ میں اسے گھر بٹھا کر کرتی بھی کیا؟ میں نے 2-3 لوگوں کو رشتے کے لیے کہا تھا۔ رضا بھی میری بات بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ پہلے تو اس کے لیے بہت ہی عجیب و غریب رشتے آئے جو کسی طور پر بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر ایک جگہ سے ایسا رشتہ آیا کہ وہ لوگ ہمارے ہم پلہ تھے۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند آئے تھے، بہت اچھی فیملی تھی۔ رضا کو بھی وہ لڑکا پسند آیا تھا، میرے شوہر کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں آنن فانن ہم لوگوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ پھر مختصر عرصے کے بعد رخصت ہو کر چلی گئی اور ہمارے گھر کی رونق بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا گھر خالی ہو گیا ہو۔ میں اس کے جانے کے بعد بہت اداس ہو گئی تھی۔ رضا مجھے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اس دن رات کو ایک دم سے میرا دل گھبرانے لگا۔ میں اٹھ کر رضا کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایک تو رضا کی آواز تھی، جبکہ دوسری کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت کمرے میں کون سی لڑکی ہو سکتی ہے اور کہاں سے آ سکتی ہے؟ میں غصے میں آ گئی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ رضا اپنے بیڈ پر سو رہا تھا، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں پر کھڑی دیکھتی رہی، پھر اس کے بعد کمرے میں آ گئی۔ پوری رات میرا ذہن الجھا رہا تھا، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے جو سنا تھا یہ سب کیا تھا؟ اگلے دن میں نے رضا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ امی، آپ کو نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے شاید۔ اس وقت بھی بات آئی گئی ہو گئی، مگر یکے بعد دیگرے ایسے معاملات ہونے لگے جنہوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ رضا آخر کون ہے؟ اسے میں نے کھیتوں سے اٹھایا تھا۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو وہاں پر پھینک دیا ہے، تو وہ کون ہے؟ یہ سوال مجھے بار بار سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس دن رضا مجھ سے کھانا بنانے کی فرمائش کر کے خود دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ میں کچن میں اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک سے میرے دوپٹے میں آگ لگ گئی اور میں اس بات سے بے خبر تھی۔ آہستہ آہستہ کوئی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے رضا میرے پاس آ گیا، میرا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کہنے لگا، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بندہ احتیاط سے کام کرتا ہے، اگر آپ کو یہ آگ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ میں بھی یک دم بوکھلا کے رہ گئی۔ پھر ایک خیال آنے کے تحت میں اپنی جگہ سے جیسے تھم کے رہ گئی۔ تم تو رضا گھر پر نہیں تھے، پھر یوں اچانک کیسے آ گئے؟ وہ بھی ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رضا کون ہو تم؟ سچ سچ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ امی میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن وقت آنے پر۔ نہیں، مجھے ابھی سب کچھ جاننا ہے۔ میرا لہجہ ضدی بچے کی طرح ہو گیا تھا۔ مجھے لے کر کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، جب میں چھوٹا سا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ لوگوں میں سے ہی ہوں۔ جب آپ لوگ کہیں آگے پیچھے چلے جاتے تھے اور میں اکیلا ہوتا، تب میرے پاس ایک عورت آتی تھی اور مجھے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھی، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ شروع میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ عورت کون تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ عورت میری ماں تھی اور میں ایک جن کی اولاد تھا۔ ہاں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرے قبیلے میں میرے بہت سارے دشمن تھے، اس لیے مجھے میری ماں یہاں آپ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ جب آپ نے مجھے کھیتوں سے اٹھایا تھا تب وہ وہاں میرے پاس موجود تھی، مگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایک مجبوری کے تحت آپ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اپنے قبیلے میں میری جان کو خطرہ تھا۔ میرے قبیلے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں اس گھر میں آپ کے پاس رہ رہا ہوں۔ وہاں پر سب یہی جانتے کہ میں پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ میں 20 سال تک آپ کے پاس رہوں گا اور اس کے بعد اپنی دنیا میں واپس آ جاؤں گا۔ مجھے آپ کے پاس صرف 1 سال رہ گیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی دنیا میں، اپنے لوگوں میں اور اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ چھوٹا سا تھا جب میں نے اسے پالا تھا۔ وہ مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح ہی عزیز تھا۔ اس کی جدائی کا سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔
اور جب وہ مجھ سے دور چلا جاتا تو تب میرا کیا حال ہوتا۔ رضا نے مجھے تسلی دی اور کہا وہ میرے پاس آتا رہے گا، مجھ سے ملتا رہے گا اور میری خیر خبر رکھتا رہے گا۔ پھر وقت آ گیا جب اسے ہم لوگوں سے رخصت ہونا تھا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد مجھے اس کی اصلیت عائشہ اور اپنے شوہر کو بتانی پڑی تھی، اور باقی لوگوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے۔ رضا اور عائشہ کے بغیر میری زندگی سونی سونی سی گزرنے لگی تھی۔ جب کبھی یہاں آ کر عائشہ رہتی تو گھر میں رونق سی آ جاتی۔ رضا بھی ہر دوسرے دن میرے پاس آتا رہتا تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مجھے اکثر اپنے ساتھ اپنی دنیا بھی لے جاتا تھا۔ اس دنیا کو دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی۔ اس قدر خوبصورت دنیا تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس دن میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ بند تھا، یہ کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی بھی انجانا شخص گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو ملازم پہلے مجھ سے اجازت لیتے تھے، پھر اسے اندر آنے دیتے تھے، مگر یہ عورت کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک غار میں تھی۔ یہ ایک تنگ تاریک غار تھی۔ میرے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ میں بامشکل اپنا چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھیں۔ میں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکتے ہوئے باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد میں نے دیکھا یہ بہت بڑا جنگل تھا اور یہ بہت ہی تاریک تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ میں بامشکل چلتے چلتے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں آ گئی ہوں اور کیوں آ گئی ہوں؟ وہ عورت کون تھی جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میں چلتے چلتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں مجھے میرا رب بہت یاد آ رہا تھا۔ میں سچے دل سے اسے پکارنے لگی تھی اور اس مصیبت سے نکلنے کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ میں کتنا وقت جنگل میں بھٹکتی رہی۔ میں دن رات میں فرق نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وقت ایک جیسا ہی تھا۔ پھر مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک جگہ پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ہاسپٹل میں پایا۔ میرے آس پاس سب لوگ تھے۔ سب سے پہلے مجھے رضا کا چہرہ نظر آیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ رضا مجھ سے پوچھنے لگا امی آپ کیسی ہیں؟ مگر میں کمزوری کے باعث کچھ بولنے سے قاصر تھی۔ مجھ پر مدہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا تھا۔ رضا ابھی بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مجھے بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے اور آپ گھر سے پورے 4 دن سے غائب رہی ہیں۔ میں نے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈا، آپ کو بہت زیادہ تلاش کیا، بہت مشکل سے آپ مجھے ملی۔ پھر مزید کچھ دن کے بعد میں گھر آ گئی۔ رفتہ رفتہ میری طبیعت بحال ہونے لگی تھی۔ رضا اس دن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا امی آپ کو یاد ہے ہمارے محلے میں ایک عامل آ کر آباد ہو گیا تھا اور ایک بار عائشہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، آپ نے اسے بہت مشکل سے روکا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا تھا اور اس کی لاش یاد آتے ہی مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اسے کسی نے بہت بے دردی سے قتل کیا تھا، مگر تم یہ سب کچھ کیوں یاد کرا رہے ہو مجھے؟ اس دن عائشہ پر اس عامل نے ہی عمل کیا تھا، وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں ڈائریکٹ اس عامل کو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اگر میں اس کے پاس جاتا تو اسے میری اصلیت کا پتہ چل جاتا، اس لیے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بہانہ کیا۔ در حقیقت میں ایک عمل کر رہا تھا جس کے ذریعے میں اس جادوگر کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا میری بہن پر بری نظر ڈالنے والا؟ اس کے علاوہ اس نے بہت ساری عورتوں کی زندگی برباد کی تھی۔ میں اس سے اس سب کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس جادوگر کو قتل کر دیا۔ کیا رضا تم نے اس جادوگر کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا امی برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہتا تھا، مجھ پر میری دنیا کے قانون لاگو نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ میں ایک بار بھی اپنے قبیلے میں نہیں گیا تھا، اس لیے میرے قبیلے کا کوئی بھی قانون مجھ پر لاگو نہیں تھا۔ میں نے بہت سارے غلط انسانوں کو ختم کیے ہیں، مگر اب جب سے میں اپنی دنیا میں گیا ہوں، وہاں پر رہنے لگا ہوں، تو وہاں کے قانون مجھ پر نافذ ہوتے ہیں۔ اب میں بے دھڑک کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی غلط کرے تو سزا ضرور دے سکتا ہوں۔ اس عامل کی بیوی تھی، وہ بھی بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے یہ تمام گندے عملیات سیکھے تھے اور لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہی تھی۔
اس نے اپنے عمل کے ذریعے پتہ لگا لیا تھا کہ میں نے اس کے شوہر کا قتل کیا ہے، اس لیے انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر آپ کو اغوا کیا تھا۔ اس دن آپ کو اغوا کرنے والی کوئی اور نہیں، وہ اس عامل کی بیوی تھی۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر بہت مشکل سے آپ کو میں نے ایک جگہ پر ڈھونڈ لیا تھا، مگر وہ جادوگرنی میری نظروں سے روپوش ہو چکی ہے، تاحال چھپی ہوئی ہے، مگر کب تک مجھ سے چھپ کر رہ سکتی ہے؟ ایک نہ ایک دن میرے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ جس دن وہ میرے سامنے آ گئی تو میں اسے سزا ضرور دوں گا، وہ رہتی سانس تک یاد رکھے گی۔ رضا نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ اس کو ملی۔ ایک دن رضا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، آپ کے گنہگار کو سزا مل چکی ہے، مگر یہ سزا میں نے نہیں بلکہ اوپر والے نے دی ہے۔ اب وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہی ہے، وہ نہ زندوں میں شمار ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ کالے عملیات کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکی ہیں۔ جس شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، وہ شیطان بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ قابل رحم حالت میں ہے۔ مجھے یہ سن کر کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، جس طرح یہ کالے جادو والے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سزا بھی بہت معمولی ہے، ان کا انجام تو اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے۔ پھر ایک دن رضا نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس کی ماں خاص طور پر مجھے شادی کی دعوت دینے کے لیے آئی تھی، جو کہ میں نے خوشی خوشی قبول کر لی تھی۔ رضا کے لیے میں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، جیسے کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے دیکھتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک جن ہے، اس لیے میں نے اس کی شادی کے حوالے سے بہت سارے خواب سجا رکھے تھے۔ کتنی ہی لڑکیوں کو میں بہو کے روپ میں دیکھ چکی تھی، مگر جب مجھے پتا چلا تھا کہ رضا ایک جن زاد ہے، میں اپنے تمام خوابوں سے دستبردار ہو گئی تھی۔ پھر میں اس کی شادی کے تمام فنکشن میں گئی تھی، اس کو دولہا بنا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کسک پیدا ہو رہی تھی کہ کاش وہ ایک انسان ہوتا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتا۔ اب بھی وہ میرے پاس روزانہ آتا ہے اور میرے ساتھ آ کر ڈھیروں باتیں کرتا ہے۔ میں بھی ایک دن اسے نہ دیکھ لوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔